بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویری انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر میں صرف آپ کے سامنے 4 قسم کے لوگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سلوک کس قسم کا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں یہاں پر کوئی اپنا جو ویڈیو کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، نہ آپ کا نہ اپنا، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر ڈائریکٹ ویڈیو کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو نمبر 1 پر جو ہے وہ میں رکھتا ہوں کہ پیپلز ود نو جاب، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے پاس جاب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے کہ جن کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی روزگار کا طریقہ نہیں ہے، کہ ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، ابھی تک وہ کمانا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنے گھر کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور اس طرح کر کے اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہی ڈپریشن میں جب زیادہ جاتا ہے تو ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہے کہ جو سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نوجوان ہی زیادہ سوسائڈ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے گھر والے ان کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست تھا، اس کے بھی حالات بالکل سیم اسی طرح تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اب ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے اور کس چیز کی ان کے پاس کمی ہوتی ہے؟ تو نمبر 1 پر آ جاتا ہے ان کے پاس پیسے کی ان کے پاس کمی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے پاس پیسہ تو نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر آ جاتا ہے ٹائم۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس ٹائم تو بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب کہ سارا دن انہوں نے جب فری ہونا ہے تو ان کے پاس ٹائم تو ہوگا۔ نمبر 3 پر جو میں رکھتا ہوں وہ ٹریولنگ، یعنی کہ سفر کرنا۔ اگر انہیں بعض اوقات کی مجبوری کے اندر کہیں سفر کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ ان کے لیے بہت مشکل پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ہماری جو پہلی قسم ہے کہ پیپلز ود نو جاب، ٹھیک ہو گیا۔ اب نمبر 2 پر کیا آ جاتا ہے؟ نمبر 2 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جاب، یعنی کہ جاب ہولڈرز، یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس جاب ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جب وہ جاب کرتے ہیں تو ان کو پیسے تو ملنے ہی ملنے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر ان کے پاس آ جاتا ہے ٹریولنگ۔ تو ٹریولنگ وہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے جاب پر ٹائم دینا ہے۔ اگر ان کو مطلب کہ اگر یہاں پر فار ایگزامپل انجوائے کے لیے اگر کہیں نکلنا پڑ جاتا ہے تو وہ وہاں پر نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے جاب کے اوپر ٹائم دینا ہے۔ اگر وہ جاب نہیں کریں گے تو ان کو جاب سے نکال دیا جائے گا اور وہ اپنے جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پیسے بھی نہیں کما پائیں گے۔ اور تو 3rd نمبر پر ٹائم، ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم کی ان کے پاس کمی ہوتی ہے۔ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ٹریولنگ نہیں ہوتی اور ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے پاس جاب ہولڈرز لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹریولنگ نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو سیلف ڈیپینڈنٹ ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کی کوئی کرانے کی دکان ہے، یا وہ دہاڑی دار مزدور ہیں، یا ان کی کوئی موبائل شاپ ہے، یا اس طرح کر کے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیلف امپلائڈ کے اندر، یعنی کہ جو اپنا خرچہ وغیرہ سارے جیب خرچی خود چلاتے ہیں۔ تو ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس ٹریولنگ ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر وہ سیلف امپلائڈ ہیں تو ظاہری بات ہے جب ان کا دل چاہے گا وہ یہاں پر ٹریولنگ وہ کر سکتے ہیں، جہاں پر اگر ادھر ادھر جانا پڑ جاتا ہے تو وہ جائیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں سارا کچھ، تو ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے پیسہ کمانا ہے، اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے انہیں ٹائم تو دینا پڑے گا اپنے کاروبار کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے نمبر 3 پر۔ تو نمبر 4 پر آ جاتے ہیں بزنس آنرز، یا وہ ایسے جو اپنی کمپنیز کے مالکان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا چیز ہے؟ ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ٹریولنگ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بزنس مالکان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر اب مجھے بتائیں کہ آپ اس کے اندر کس قسم کے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ یہاں پر میں بات کروں، اگر میں یہاں پر اینڈ پر اپنی وہی بات کرتا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی، کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس کے اندر نہ آپ نو جاب والے بنیں گے، نہ آپ جاب ہولڈرز بنیں گے، نہ آپ سیلف امپلائڈ بنیں گے، آپ وہاں پر بنیں گے بزنس آنر۔ آپ اپنے خود کا بزنس ڈیولپ کریں گے، آپ خود بزنس کو سٹارٹ کریں گے، خود اس کا آنر بنیں گے۔ یہاں پر آ کر اب آپ کو اس سٹیج پر آ کر آپ کو خود پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ یہاں پر اب کون سی چیز کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے اب جس چیز کو اپنایا وہ میں نے نیٹ ورکنگ کو اپنایا ہے، میں نے اپنے خود کے بزنس کو اپنایا ہے۔ مجھے یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں پر گھر کے اندر بیٹھوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی آفس کے اندر بند کر بیٹھ جاؤں۔ نہیں، میں یہاں پر جہاں پر مرضی دل چاہے میں جاؤں گا۔ میں پارک کے اندر جاتا ہوں، وہاں پر میرے پاس انٹرنیٹ ہے تو میں وہاں پر اپنا کام کر رہا ہوں۔ مجھے کسی جگہ کے اوپر بند کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیلف امپلائڈ کو ایک جگہ پر بند کر بیٹھنے کی ضرورت تو پڑ جاتی ہے، جاب ہولڈرز ایک جگہ پر بندے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس جاب نہیں ہے اس کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر صرف ایک بار نیٹ ورک مارکیٹنگ میں انٹر ہو کر دیکھیں۔ یقین جانیں آپ
سب کچھ بھول جائیں گے. سیلف امپلائڈ آپ بھول جائیں گے, آپ نو جاب بھول جائیں گے, آپ جاب والے اگر جاب ہے تو آپ جاب چھوڑ دیں گے. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر انٹر ہو جائے, یہ اتنا زبردست کام ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ سے کوئی ایج نہیں پوچھی جاتی, آپ کتنی ایج ہے, آپ کی کوالیفیکیشن نہیں پوچھی جاتی, کچھ آپ سے نہیں پوچھا جاتا. آپ سے صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں تو آ جاؤ بھی اس سسٹم میں آ جاؤ. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نیچے ڈسکرپشن میں اور کمنٹ باکس میں اپنا نمبر واٹس ایپ نمبر پن کر دوں گا. آپ ضرور اس کو جوائن کریں, صرف ایک بار آپ انٹر ہوں, انشاءاللہ آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے. آج کا کام آپ کل پر مت چھوڑیں, جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کریں. اگر آپ یہی کام اگر آپ کل پر چھوڑیں گے, پھر پرسوں پر چھوڑیں گے, تو اس طرح آپ لیٹ ہوتے جائیں گے. جو بھی کام کرنا ہے آپ ابھی کیجئے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ چینل پر آ گئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, تاکہ اس طرح کی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.